اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی عادت ہے مسکرانا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے گھر میں جائیں نا تو ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں بچے ڈر جاتے ہیں ان کو دیکھ، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ابا آ گئے ڈر گئے، ابا آئے کوئی فرعون زیادہ آیا کوئی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی محبت سے جائیے گھر میں۔ امی عائشہ فرماتی حضور جنگ سے بھی واپس آتے تھے پھر بھی مسکراتے ہوئے واپس آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسکرائیے، اگر ممبر پہ کوئی مسکرائے گا تو ممبر کا ماحول اچھا، کمرے میں مسکرائے تو کمرے کا ماحول اچھا، گھر میں کوئی مسکرائے تو گھر کا ماحول اچھا، اور حضور کی سنت ہے، اور جو نہیں مسکرائے وہ بدبخت۔ حضور سب سے زیادہ مسکرانے، سنو حضور سے زیادہ غم کسی نے نہیں سہے۔ حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور میرے اکیلے کے غم ایک پلڑے میں رکھ دو، فرماتے ہیں میری تکلیف بھاری ہو جائیں گی۔ مگر حضور کا مسکرانا ایسا ہے جب بھی کسی نے دیکھا حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا، مسکرائے، اس سے آپ کی زندگی میں باہر آئیں گے۔ ہاں اب میں آپ کی بات شروع کر رہا ہوں، ایک بار سن۔ اصل میں ہمارے یہاں اس علاقے کے معاملے اس طرح کے ہیں، مجھے یہ علاقہ بڑا پسند ہے جو میرے علاقہ کہ یہاں لوگ بڑے ایڈوانس ہے نا، انہیں زیادہ سمجھانا سمجھ جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی اچھا گھر بنا لو، جیسے آج کل بن رہے ہیں خوبصورت گھر، محل بہترین، ڈیکوریٹ کرا لو، آراستہ کرا لو، کتنا ہی مزین ہو جائے تمہارا گھر، مگر وہ برباد ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ کب تک؟ اقبال کہتا ہے اس گھر کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ کی باتیں نہ ہوتی ہوں۔ کو کم کریں، بیٹھ میرے دوست، انشاءاللہ ایک گھنٹے سے اندر ہی اندر بات کو ختم کر لیں گے۔ دل لگ رہا آپ لوگوں نے؟ یعنی اتنے خوبصورت گھر بن گئے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، بیٹیوں نے باپ کی عزت خراب کر دی، وجہ ایک ہی ہے، خاتون جنت کا ذکر نہیں سنا، روحوں کی تسکین ہے، روحوں کی غذا ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کا ذکر، سیدہ امی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر، امی عائشہ صدیقہ کا ذکر، یہ ضروری تھا۔ حالات کس طرح کے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں آیا، توجہ کرنا، کہتے میری بیوی نے دروازہ کھولا، مسکرا کے سلام کر دیا۔ یہ پہلا کام تھا عورتوں کے ذمے کہ جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کریں۔ کو کم کریں بھائی، مائک والے کدھر؟ کو کم کریں بھائی، اب بیٹھے۔ اے بھائی ادھر جو لوگ ہیں مہربانی بیٹھے، سن لو بیٹھے، 2 منٹ سن لو، بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ، سنو میری طرف دیکھ، تو ایسا اس کا گونج کم کریں۔ میں چاہتا ہوں آواز سب کے سمجھ میں، اتنی زور سے میں نہ بولوں کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، اسی وجہ سے یہ مائک آپ کی وجہ سے ہلکا کرا رہا ہوں۔ سنیے اقبال کہتا ہے، بس یہاں رہنے دیں، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے جب تک حضور کی بیٹی کا ذکر نہیں ہوگا، اور حضور نے فرمایا خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت، بہترین عورت کون ہے؟ کون ہے عورت بہترین؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صحابہ سے حضور نے پوچھا، صحابہ نے عرض کی حضور جو نماز پڑھے، فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کسی نے کہا جو نماز پڑھتی ہو، فرمایا یہ بھی اس کے اندر ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ خیر النساء کون ہے؟ بہترین عورت، میرے نبی نے فرمایا، اور پوری دنیا کے ساری دنیا کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے، اس بات کا انکار نہیں کر سکتے جو میرے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر گھر میں آئے اور اس پہ نظر پڑے تو اس کی تکلیفیں، اس کی ہیزیٹیشن، اس کی پریشانیاں ان کو دیکھ کر کے دور ہو جائیں، اس کو دیکھے تو طبیعت اس کی صاف ہو جائے، وہ اس کا بہترین استقبال کرے۔ یہ بہترین بات ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین صفت ہے کہ جب آدمی تھک کے گھر میں آئے یہ مسکرا کے اس کا ویلکم کرے، اس کے اچھے کپڑے اسے پہن کے دکھائے، اچھا میک اپ کر کے اپنے آدمی کے لیے تیار ہو۔ اور سنیں عورتوں کا مزاج اب اس سے بالکل برعکس ہے، وہ جب آدمی آتا ہے تو اور منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہی بغیر دھلاوا منہ اور وہی بغیر پریس کے کپڑے، جو کپڑے لا کے دیے ہیں مرد نے وہ دوسروں کو شادیوں میں پہن کے دکھاتی ہے، اور جس کو دکھانا ہے اس کو وہی بیکار سے کپڑے۔ اب اگر مرد تجھ سے محبت نہ کرے تو تجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تجھے میک اپ کی اجازت تھی اس وجہ سے کہ تو اپنے مرد کو اچھی نظر لگے۔ تو تیرا مرد جب تجھے دیکھے تو اس کی طبیعت تیرے پر
تو دکھایا نہیں، غیر مردوں کو شادی میں دکھاتی ہے، پارٹی میں سج کے جاتی ہے، کپڑے بھی غیر لوگوں کو دکھاتی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں، شادی میں جا رہے تھے، میں نے کہا میں تو شام پہ بھی گھر پہ ہوتا ہوں، رات کو بھی گھر میں ہوتا ہوں، جب تم پوچھو تب بتا دوں گا کیسی لگ رہی ہو۔ اب تو تم ان لڑکوں سے پوچھنا، لفنگوں سے، بگڑے ہوئے لڑکوں سے جو عورتوں کو ٹاکنے کے لیے آتے ہیں شادی بیاہوں میں، وہ تم کو بتائیں گے کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ مجھے میرے لیے نہیں سجی ہو، مطلب صاف ہے، ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، آدمی سے اچھے بات نہیں کر رہی، اس سے بات مسکرا کے نہیں کر رہی، اور کیا کر رہی ہے، وہ تعویذات کے چکر میں پڑ گئی، کچھ کدھر چلے گئی کسی مزار کے پاس کہ میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے۔ وہ جو میاں بیٹھا ہے نا تعویذ کرنا جس کا کام ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے آدمی کو ایسا کر دوں گا کہ وہ مٹھی میں آ جائے گا، حالانکہ اس کو خبر ہے وہ بھی جھوٹی بول رہا ہے، اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے، اس کا کیا مٹھی میں آئے گا؟ یہ سب مذاقیں ہیں، اس کو چھوڑو، نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت، نہ کسی میاں کے پاس جانے کی ضرورت۔ میری بہن میری بیٹی، جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کرنا، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے، اور ساری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا طریقہ ایک طرف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان خاتون جنت، فیضان شہداء کربلا۔ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں معلوم ہے؟ ادھر دیکھو طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں، اکثر ایک عورت ہوتی ہے، ایک بوڑھی کا ذکر کرنا چاہوں گا، اگر اس کو برا لگے تو اس کو برا لگنے کے لیے تقریر کر رہا ہوں۔ کوئی اس طرح کی بوڑھی بیٹھی ہو یہاں پہ، یہ ٹیلی فون پہ اپنی لڑکی کا گھر بگاڑتی ہے، لمبی باتیں کرتی ہے اس سے، کیا ہو رہا ہے کیا پکا ہے، چھوڑنا تجھے تھوڑی کھانا ہے، تو اپنے گھر کھا۔ صحیح بات۔ اب میری بات سمجھے، میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بوڑھی نے اپنی آخرت بھی برباد کی، دنیا تو برباد اس کی ہے ہی۔ اس کے پیر یہ دو لوگوں کے لیے بڑی منحوسیت ہے، ایک تو اپنے داماد کے لیے اس کا گھر بگاڑ دیا اس نے، اور ایک اپنے لڑکے کو کے کان بھرتی ہے اپنی بہو کے خلاف۔ اب دو جگہ کے لیے لعنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میاں بیویوں میں جھگڑا کرائے، سنو، چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا، فرماتے اس پہ لعنت ہے۔ بے شک، کیا ہے اس پہ؟ اور یہ بے وقوف اتنا گھٹیا سودا کر رہی ہے کہ اس نے جس لڑکی کی شادی کر دی وہ تو یہ بیمار ہوگی تو آئے گی نہیں، جب یہ بستر پہ پڑے گی یہی بہو چاہے بری ہے اچھی یہی کرے گی، ہلکا کرے یا زیادہ، تھوڑا کرے یا بہت، تو اس کو کیوں پیار دے رہی ہے جو دور چلی گئی؟ اسے پیار نہیں دے رہی۔ اصول یہی ہے، ایک بیٹی چلی گئی، اللہ نے دوسری بیٹی دی ہے، تو اس کو اپنی بیٹی سمجھ، تیری بیٹی کو کہیں اور اپنی بیٹی سمجھے گا کوئی، ایسا ہی گھر بنے گا۔ بے شک، بے شک۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی، میں آپ سے کوئی ایسی ارانی تورانی باتیں کروں بڑی علمی تو آپ کے سمجھ نہیں آئیں گی، میں نے باتیں وہی کرنی ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا، زور سے بولو، اور حضور کی بیٹی نے مسکرا کے، یہ جہیز نہیں دیتے اپنی بیٹی کو، فریج بھی دیتے ہو، واشنگ مشین بھی دیتے ہو، قرضے لے کے دیتے ہو، یہ جہیز دو نا جو حضور نے دیا، کیا میری فاطمہ جب علی آیا کریں تو ذرا استقبال کیا کرو، تھکے ہوئے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، فرماتے ہیں مولا علی میں نے پوچھا فاطمہ کچھ چہرہ کمزور لگتا ہے، کچھ پریشان ہیں آپ؟ کہا بچے میرے بڑے بیمار ہیں، ان کو شفا نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں۔ حضرت علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں۔ علی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے، آپ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں؟ نہیں، آپ اس سے اٹھتے بیٹھتے بات کیا کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کا رب ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے مثال کے لیے ماں کی محبت کی مثال دی ہے، ماں کوئی اصل محبت نہیں، اصل تو اللہ ہے، وہ کہتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں میں۔ اب سنو، وہ یہ چاہتا ہے میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے ماں باپ کا کرتے ہو، کہ ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ ذکر کرو، ایسے کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، ایسے مجھ کو یاد کرو جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے۔ ہم تو حضرت علی نے دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے، میں شکر کے روزے 3 رکھوں گا شکر کے طور پر۔ علی نے دعا کی، فاطمہ نے امین کہہ دیا۔ کوئی مسلمان اس دعا کی مقبولیت پہ شک کر سکتا ہے جس میں آمین کہنے والی نبی کی بیٹی ہو اور دعا کرنے والا علی کا نبی کا داماد
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मौला तो सही यार, मौला तो सही। सुभान अल्लाह। दुआ कर, आमीन कह रहे हैं सैयदा कायनात फातिमा, और दुआ कौन कर रहे हैं? मौला अली। दुआ कबूल हो गई, सुबह को सहरी के लिए उठा दिया। इधर देखो, तवज्जो करो, मुंडी में लगवा लो, मेरी तरफ देखो, सुनो मेरी तरफ देखो। हजरत अली ने को सुबह उठाया, सहरी की, सहरी, शिफा हो गई, बच्चे ठीक हो गए, शिफा हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सुनो, हुजूर हजरत अली को उठाया और सुबह को सहरी कराई। सहरी क्या थी? सिर्फ पानी, पानी, खजूरें भी मयसर, उस वक्त ये मामला था, खजूरें भी घर में नहीं थी। खातून जन्नत ने पानी दे दिया, पानी पिया, रोजा रख के अली चले। हमारे यहाँ एक रोजा रोगग्रस्त हैं भाई, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती हैं, इतना ठूस के खाते हैं, पता ही नहीं चलता इन्होंने रोजा रखा हुआ है या इनका पेट खराब हुआ है। ये रोजा है क्या? रोजा तो वो है जिसमें भूख का एहसास हो, जिसमें रब की मोहब्बत बढ़े, जिससे सेहत को भी आपके फायदा मिलेगा। हजरत अली चले अपने घर से मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा हो ना, थोड़ा पैसा उसे मिल जाए तो बाप का काम नहीं बता सकता मेरा बाप क्या काम करता है, वो हिचकिचाहट महसूस करता है, वो थोड़ा शर्माता है, यार बाप को बताऊंगा मैं तो बड़ा आदमी हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे तुझे तो सीना तान के कहना चाहिए, तुझे नहीं घबराना चाहिए, शर्माना उसे चाहिए जिसका बाप हराम का काम खिलाता हो। वो आदमी शर्माए नहीं, बल्कि सीना तान के कहे मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने मुझे हराम का नहीं बल्कि मजदूरी और मेहनत का खाना खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो तो अल्लाह। सही यार, बोलो तो सही। बेशक बेशक। लाने मुझको और वो लोग, और जब कोई मुंडी मिलक से आज के बाद मजदूरी के लिए निकले तो जरा सीना थोड़ा चौड़ा कर ले और थोड़ा चले। उसने क्या हुआ भाई, बड़े तकब्बुर से चले हो? कहने लगा हाँ इस वजह से चल रहा हूं, तकब्बुर से नहीं फख्र से चल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र। क्यों? कहा इस वजह से चल रहा हूं, ये मेरे जो कांधे ऊंचे हैं उसकी वजह ये मैं वही काम करने चला हूं जो मौला अली करते थे, जो मेरे नबी पाक ने किया है। हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके आए शाम को, और आपने हुजूर की बेटी के हाथ में जो दे दिया। अब उन्होंने चक्की चलाना शुरू की, चक्की चला रही हैं। आजकल औरतों को बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं घरों में, और वो सुबह सुबह टहलती भी हैं कुछ औरतें। यहां तो नहीं पता, मगर मैंने शहरों में अक्सर देखा है टहलती हैं। क्यों? चूंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बताया ऐसा। ये आज के जमाने की औरतों को क्यों बता रहे हैं लोग? उसकी वजह यह है, पहले की औरतें बड़ा काम करती थी, घर में मेहनत करती थी। अगर कोई सुबह फजर में उठे और फिर उसके बाद अपने घर का काम करे, बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दे, दोपहर को खाना भी बना दे, शाम को वो फिर बर्तन उर्तन धो के झाड़ू उड़ा लगा के सो जाए, सुबह को 4 बजे कोई उसे उठाए, चलो मॉर्निंग वॉक करने चल रही हो, तो मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी दिमाग खराब है तेरा, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूं, मुझे 1 मिनट का सुकून नहीं। ये तो उन औरतों को लेके जाओ जो मोटी हो गई हैं खाते खाते, जिन्होंने जो है ना वो कुछ काम नहीं किया। अल्लाह के रसूल की बेटी की सीरत में सारी जो है वो बीमारियों की इलाज है। जरा जोर से तो बोलो, ये सीरत पाक है। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, खाना बनाया, इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आई, इंतजार हो रहा है, सामने खाना रखा है। सखावत के भी दर्जे हैं, कोई ऐसा सखी होता है पैसे दे देगा, मगर खाना खाते वक्त मांगोगे ना किसी को, नाराज हो जाएगा, मुझे खाना तो खाने देते। मगर ये अहले बैत हैं, इनका हाल ये है कि खाना सामने रखा है, और वो रोजा भी है, सामने खाना रखा है। अल्लाह के रसूल की बेटी खातून जन्नत की आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरे माँ बाप मर गया है, मेरी माँ और मैं भूखे हैं, क्या कुछ अता करेंगी? अली ने, खातून जन्नत ने कहा लो मेरे हिस्से का खाना दे आओ। अली बोले लो मेरे हिस्से का भी दिया आओ। तो दोनों बेटों ने देखा, कहा हम क्यों खाएं, हम भी दे के आएंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाप सखी है तो बेटा भी सखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाप बखील है तो बेटा भी, बेटा भी। अब सुनो, और ये कैसे सखी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहां कोई 10 रुपए किसी को दे देना तो बड़ा दिखाना चाहता है। इमाम हुसैन ऐसे सखी हैं। दाता लाहौरी लिखा है, एक मरतबा एक आदमी आया, आके बोला कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, पर मैं शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। तो वो शाम को आया, और जब वो कहता है पूरा मदीना मांग लिया, फिर सोचा चलो अब हुसैन का नाम बड़ा सुना है, उनके यहां से भी मांगू। कहते हैं वो इंतजार कर रहे थे, वो सोने के 25,000 सिक्के थे। कितने? जल्दी बोलो, सोने के सिक्के। आपने फरमाया ये, वो कहने लगा मुझे ख्याल था 2-3 सिक्के मिल जाएंगे, काम मेरा सोने के सिक्के हो जाएगा।
مگر جب حسین نے یہ کہا نا تو میری حیرت کا کوئی حساب نہیں رہا. کہا یہ سب تیرے ہیں. میں نے کہا میرے ہیں؟ کہا یہ سب تیرے ہیں. اور کہنے لگا یہ حضور یہ جو دونوں اونٹ ہیں کہا یہ بھی تیرے ہیں. وہ جب جانے لگا نا تو کسی نے امام حسین سے پوچھا کوئی اتنا تو کسی کو نہیں دیتا جتنا آپ نے دے دیا. فرمایا سنو میں اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہ میری ماں نے فرمایا تھا اے حسین کوئی تیرے دروازے پہ اگر بھیک مانگے اور پھر کہیں اور جا کے مانگے تو پھر کیا تو نے دیا؟ ایک بار میں اتنا دے دے کہ بھکاری بھکاری نہ رہے بلکہ سخی بن جائے، غنی بن جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت اطہار حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. حسین ہے، سبحان اللہ بولو. امام حسین کی فضیلت میں کسی کو کوئی کلام ہے؟ ارے حسین تو وہ ہیں کہ جب حضرت سیدنا مولا علی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینے کی گلیوں میں نکل رہے ہیں، سیدنا عمر آ رہے ہیں. عمر وہ ہے، سنو، صحابہ اکرام کہتے ہیں جب ہمیں منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو علی کا ذکر کرتے ہیں، اور جب شیطان کو بھگانا ہوتا تو عمر کا ذکر کیا کرتے ہیں. بات ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے تو بولو. ابھی ہم سنیوں کا نصیب ہے ہماری محافل میں نہ منافق ہے نہ شیطان ہے. بے شک. سیدنا عمر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ بھی مسکرائیے نا. ارے زور سے تو بولو یار. مولا علی بولے یار عمر آپ کی پوری دنیا میں شہرت ہے، میں نے کئی ملک گھومے، آپ نے بڑا کام کیا دین کا، اللہ نے بڑا کام لیا. حضرت عمر بولے علی آپ تو میرے دوست ہو، یہ بچے دونوں کہہ دیں نا تو پھر میں مان جاؤں گا، یہ بچے کہہ دیں. حضرت علی نے کہا میرے بیٹے ضرور کہیں گے. کہو بھائی. تو حضرت امام حسن آگے بڑھے اور کہنے لگے بے شک آپ نے میرے نانا کی اس دین کو بڑی تقویت پہنچائی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت حسین جی کہنے لگے تو حضرت عمر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونے لگے. اے اللہ میرے رب دیکھ میں نے تیرے حبیب کے شہزادوں سے بھی کہلوا لیا کہ میں تیرے دین کے لیے مخلص ہوں، مالک مجھے قبول کر. حسین حضرت عمر فاروق اعظم نے بدر میں، امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوتے اس وقت میں، بدریوں میں جب بدر کے جنگ لڑنے والوں کا وظیفہ لکھا گیا، وظیفہ یعنی ان کی پینشن، تو حسنین کا نام بھی امام حضرت عمر نے لکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی ماں سے کہا آپ ابا سے کہیے حسن حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا آپ نے نام کیوں لکھا؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم سے جب یہ بات پہنچی فرمایا عبداللہ یہاں میں نے اس کا نام حسن اور حسین کا نام اس وجہ سے نہیں لکھا کہ وہ تلوار چلاتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی ماں فاطمہ ہے، اگر تیری ماں بھی فاطمہ ہو تو میں تیرا بھی نام لکھ دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حسنین یہ فضیلت ہے کیا؟ کوئی اس میں کوئی کلام ہے کسی کو؟ سیدنا امام حسین ہے بھائی. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کے میرے جگر کی ٹھنڈک ہے دونوں بیٹے، میرے دل کا میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بے شک. بے شک. حسین میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں سے کب پردے ہٹیں گے اس طرح کے؟ سنو حسین کون ہے؟ ابو بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ. پہلے خلیفہ، ساری امت میں سب سے افضل، سبحان اللہ. بے شک. سب سے افضل، نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ ہے.